خوش آمدید۔ آج ہم قصص انبیاء اور توحید کی پکار سے کچھ اہم واقعات، کچھ اقتباسات پر بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل، ان میں ایمان کی، آزمائشوں کی اور اللہ کی رہنمائی کی بڑی طاقتور کہانیاں ہیں۔ اور ہمارا مقصد ہے کہ ان سے جو اہم نکات ہیں وہ سمجھیں، گہرائی میں جائیں تھوڑا۔ اور خاص طور پر میرا خیال ہے توحید کا جو مرکزی پیغام ہے، اور پھر ظاہر ہے اس پیغام کو پہنچانے والوں کو جو مشکلات پیش آئیں وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ابلیس کے اس واقعے سے شروع کرتے ہیں، وہ جو آزمائش کا لمحہ تھا۔ جی، جب ابلیس نے کہا کہ پہاڑ سے کود جائیں، فرشتے بچا لیں گے اگر آپ اللہ کے بیٹے ہیں تو۔ یہ تو سیدھا سیدھا چیلنج تھا ایمان کو، اور حضرت عیسیٰ کا جواب بہت گہرا تھا۔ بالکل، کہ بندے کو اپنے رب کو نہیں آزمانا چاہیے، یعنی یقین اتنا پختہ ہو کہ ثبوت مانگنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ صحیح۔ یہ اصل میں ایمان اور وسوسے کی جو اندرونی کشمکش ہے نا، اس کی عکاسی ہے۔ اور پھر وہ دوسرا واقعہ، جب دنیا کی بادشاہت یہاں تک کہ الوہیت کا لالچ دیا گیا۔ ہاں، وہ بھی، اور حضرت عیسیٰ کا جواب کہ وہ تو اللہ کے بندے اور نبی ہیں، اور جو معجزات ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے ہیں۔ اس سے توحید کا تصور کتنا واضح ہو جاتا ہے کہ اختیار صرف اللہ کا ہے۔ جی، الوہیت اور عبودیت کا فرق بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ اصل سرچشمہ تو اللہ کی ذات ہے۔ اچھا، اسی طرح کی ایک اور کیفیت، اللہ کی حاکمیت کا احساس جو دل پر اثر کرتا ہے، وہ سلطان ابو نصر نشاپوری کا قصہ ہے۔ او ہاں، وہ تو بہت ہی زبردست ہے۔ وہ شہر میں داخل ہو رہے ہیں اور قرآن کی ایک آیات سنی، سورہ آل عمران کی، قل اللہم مالک الملک۔ جی، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اور وہ فوراً گھوڑے سے اتر گئے، سجدے میں گر گئے۔ ایک سلطان، یہ تو واقعی غیر معمولی رد عمل ہے۔ یہ اللہ کے کلام کی طاقت ہے کہ وہ کیسے دلوں کو بدل دیتا ہے، چاہے کوئی کتنی ہی دنیاوی طاقت میں کیوں نہ ہو۔ یہ صرف عاجزی نہیں، یہ تو اللہ کی عظمت کا اعتراف تھا۔ بالکل۔ اور پھر اس قاری کا انجام، جس سے بعد میں خواب میں دیکھا گیا اونچے مقام پر۔ اور وجہ کہ اس نے ایک سلطان کو اللہ کی یاد دلائی تھی، یعنی حق بات کہنے کی اہمیت۔ بالکل، چاہے سامنے کوئی بھی ہو۔ صحیح۔ اچھا، یہ ہمیں انطاکیہ شہر اور حبیب النجار کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، وہاں تو معاملہ صرف یاد دہانی کا نہیں تھا، وہاں تو پورے معاشرے سے ٹکر تھی۔ شہر گمراہ تھا، بت پرستی عام تھی، اللہ نے رسول بھیجے مگر لوگ مان نہیں رہے تھے۔ 3 رسول، مگر چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ اور حبیب النجار، ایک عام بڑھئی جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے۔ جی ہاں، اور وہ پھر اچانک سامنے آئے، رسولوں کا دفاع کیا، اپنی قوم کو للکارا۔ یہ بڑی ہمت کی بات تھی۔ بہت زیادہ ہمت تو تھی ہی، مگر یہ وہ ایمان کا نقطہ تھا جہاں خاموشی ممکن نہیں رہتی۔ انہوں نے دلیلیں دیں۔ کیا دلیلیں تھیں؟ یہی کہ ان رسولوں کی پیروی کیوں نہیں کرتے جو تم سے کچھ مانگتے نہیں، بے غرض ہیں، اور اس خدا کی عبادت کیوں نہ کریں جس نے پیدا کیا، جس کی طرف لوٹنا ہے، اور بتوں کی بے بسی بھی واضح کی۔ بالکل، مگر قوم نے ظاہر ہے نہیں سنی۔ اور پھر ان کا انجام بڑا دردناک تھا۔ جی، روایات مختلف ہیں، کسی میں ہے کہ مار مار کر شہید کر دیا، کسی میں آرے سے چیرنے کا ذکر ہے، کسی میں سولی کا۔ اللہ اکبر، یہ قیمت تھی ایمان پر قائم رہنے کی۔ ان کے آخری الفاظ بھی، میں تمہارے رب پر ایمان لایا، بس میری سنو یا میری گواہی دینا۔ ثابت قدمی کا اعلان۔ جی، اور اللہ نے ان کی قربانی قبول کی، فوراً جنت میں داخل کیا۔ یہ ایمان پر استقامت کی، آپ کہہ لیں، معراج ہے۔ تو اگر ہم ان سب واقعات کو دیکھیں، ایک مشترک بات کیا نظر آتی ہے؟ ایمان کی آزمائش۔ ایمان کی آزمائش، بالکل، اللہ کی حاکمیت کا گہرا احساس اور اپنے عقیدے پر ڈٹ جانا، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔ بظاہر نتیجہ کچھ بھی ہو۔ جی، اصل میں یہ کہانیاں ہمیں بہت بنیادی سوالات کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ اسے آزمایا کیسے جاتا ہے؟ اور سچائی پر قائم رہنے کا مطلب کیا ہے جب ہر طرف مخالفت ہو؟ بالکل، یہ صرف ماضی کے قصے نہیں، یہ انسانی نفسیات، سماجی رویے، ان سب پر غور کرنے کی دعوت ہے۔ صحیح کہا۔ اچھا، سننے والوں کے لیے آخر میں ایک سوال چھوڑتے ہیں۔ جی ضرور۔ آج کے دور میں جب خیالات، نظریات، عقائد، ان سب کو ہر روز نئے چیلنجز کا سامنا ہے، تو ذاتی سطح پر اپنے بنیادی اصولوں پر قائم رہنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟
اور اس کی عملی